للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان مولا یا صلی انسان اللہ کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی متناسب اور بے مثال تخلیق ہے. ارشاد باری ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہت خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے. انسان میں روح بھی ہے جس کا تعلق امر باری سے ہے. قل الروح من امر ربی، یہ روح بھی اللہ کریم کے امر میں سے ہے، اور امر اللہ کی صفت ہے. لہذا انسان بدن اور ایسی روح کا آمیزہ ہے جس کا تعلق امر الہی سے ہے. لہذا اس میں یہ دونوں رخ موجود ہیں. اس کا بدن خاکی ہے، گوشت پوست کا وجود خاکی غذا سے مطمئن ہوتا ہے، اور جو اجناس خاک سے پیدا ہوتی ہیں وہی اس کا حصہ بنتی ہیں، اس کی غذا بنتی ہیں، اس کی دوا بنتی ہیں. اسے زندہ رکھنے کے لیے، اسے توانا رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے وہی غذائیں اور وہی دوائیں ضروری ہوتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے یا کسی کو مناسب غذا نہ ملے تو اس کی جسمانی حالت صحیح نہیں رہتی. انسان صرف جسم کی صحت سے مطمئن نہیں ہوتا، برخلاف دوسرے جانوروں کے، کہ دوسرے جانور جو ہیں ان میں بھی روح تو ہے، لیکن وہ روح امر ربی سے نہیں ہے، عالم امر سے نہیں ہے، بلکہ وہی جو آمیزہ ان کے بدن کا تیار ہوتا ہے اور جو خون بنتا ہے اسی سے اللہ کریم ایک روح کی صورت، زندگی کی صورت پیدا فرما دیتے. جس طرح ان کے وجود فانی ہے اسی طرح ان کی روحیں بھی فانی ہیں. جانوروں کے یا انسان کے علاوہ زمین پر بچنے والی مخلوق کے جس طرح وجود فانی ہے ان کی روحیں بھی فانی ہیں. اگر قیامت کو بھی اللہ کریم انہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے ان کا بھی انصاف فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی بکری نے کسی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب اس سے ہوگا، لیکن بالآخر سارے فنا ہو جائیں گے. انسان فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی روح جو ہے اس کا تعلق امر باری سے ہے. امر صفت ہے اللہ کی، اور اللہ کی جس طرح ذات باقی ہے اسی طرح اس کی ساری صفات بھی باقی ہیں، لا فانی، ازلی ہیں، ابدی ہیں. تو انسان کو باقی رہنا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا.
اب یہ جو دائمی اور ابدی زندگی ہے، اس سارے کا مدار ہوگا اس کی اس دنیاوی حیات پر، کہ اس میں اس نے صرف جسم کے تقاضے پورے کیے یا روح کو بھی سیراب کیا۔ حیوانوں میں نہ وہ شعور ہے اور نہ وہ روح ہے، انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، شعور بھی ہے اور روح بھی امر باری سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے انسانوں کی طرف انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روح کی زندگی کا منبع و مصدر ہوتے ہیں، اور نبی پر ایمان لانے سے روح میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ لیکن باقی رہنے کے لیے صرف حیات ضروری نہیں ہوتی، بلکہ حیات کو باقی رکھنے کے لیے غذا اور دوا ضروری ہوتی ہے۔ تو جس طرح مادی بدن کی غذا اور دوا مادی ہے، اسی طرح روح کی غذا، اس کی دوا بھی روحانی ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیا جائے وہ روح کی غذا بنتا ہے، روح کی دوا بنتا ہے۔ اور روح کی غذا ہی اس کی دوا بھی ہوتی ہے۔ جس طرح مادی وجود کے لیے دودھ ہے کہ وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شہد ہے، وہ غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اسی طرح اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انسان کو صرف زندہ رہنا اور زندگی کو باقی رکھنا ہی اطمینان نہیں دیتا، اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ زندگی بجائے خود اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی صحت و بیماریوں سے پریشان کرتی ہے، کبھی دوسروں کا برا سلوک اسے پریشان کرتا ہے، کبھی آرزوئیں اور خواہشات جو پوری نہیں ہوتی وہ اس کی نیندیں اڑا دیتی ہیں۔ غرض اتنی بہت سی بے شمار چیزیں ہیں جو اسے پرسکون نہیں ہونے دیتی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا وہ خاروئے زمین کی سلطنت بھی حاصل کر لیں، انہیں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہم بظاہر تو مغرب کی زندگی پہ بڑے شیدا ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں اور اسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، لیکن اس ترقی کی صحیح تصویر اگر مغرب میں جا کر دیکھی جائے تو یوں نظر آتا ہے جیسے یہ بستیاں انسانوں کی بستیاں نہیں ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے جس میں کوئی انسانی قید نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا بہن بھائی یا ماں باپ نہیں، جس میں ہر کوئی اکیلا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک جملہ عام ہو گیا ہے اور ہمارا ایک خاص طبقہ جس کے پاس کھانے کو آ جائے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک انگریزی کا جملہ استعمال کرتے ہیں، خطوں میں لکھا جاتا ہے، ملاقات پہ کہا جاتا ہے، ٹیک کیئر یا ٹیک کیئر آف یور سیلف، یا اسے چھوٹا کر کے صرف ٹیک کیئر کہہ دیتے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے
لیکن یہ غیر اسلامی تہذیب کی پوری عکاسی کر جاتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ خود اپنا دھیان رکھیے گا، یعنی غیر اسلامی معاشرے میں کوئی دوسرا بندہ دوسرے کے حال پوچھنے کی فرصت نہیں پاتا۔ ہر ایک کو جو ملتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ خود اپنا دھیان رکھنا، اپنی احتیاط خود کرنا۔ ہر کوئی اکیلا اکیلا جیتا ہے۔ اب آپ باقی جرائم کو چھوڑ دیجئے جو اس معاشرے میں ہیں، یہ باقی زیادتیاں جو اس معاشرے میں اسے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک بات بنیادی انسانی تصور کے خلاف، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے، انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے سے مدد لینے کا محتاج ہے اپنی زندگی کے لیے۔ لیکن اگر ہر انسان کو اکیلا ہی جینا پڑے اور غیر اسلامی معاشرے میں واقعی ہر کوئی اکیلا جیتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ اسلامی معاشرہ بنیادی طور پر انسان کو ایک محبت کا رنگ عطا کرتا ہے، ایک مرکزیت اس کی بن جاتی ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنتا ہے، اور یہ جو یکسانیت ہوتی ہے رشتوں کی، یہ آپس میں بھی محبت پیدا کر دیتی ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اور ایک دوسرے کے احوال کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان اقتدار بھی پا سکتا ہے، دولت بھی پا سکتا ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا۔ آج کے مغرب میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور امریکہ میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ نفسیاتی معالج یا سائیکیٹرسٹ اس سے بہت کما رہے ہیں، اور عجیب بیماری ہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے، ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کس سے ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کس سے ڈرتا ہوں، کیوں ڈرتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں۔ ایسے واقعات ہیں کہ شام کو آدمی کرسی پہ بیٹھا اور سورج نکلنے کا انتظار کرتا اور ساری رات بیٹھا رہا، کیوں ڈرتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ بھی کس سے ڈرتے ہو یہ کوئی پتہ نہیں، تو اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے the fear of unknown، اندیکھا خوف۔ یہ اندیکھا خوف کس بات کا ہے؟ وہ جو ان کی روح کو حیات ہی نصیب نہیں، ایمان ہی نصیب نہیں۔ پھر ایمان بنیاد بنتا ہے رشتہ جوڑنے کی اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ، جو اطاعت سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہر اطاعت ایک تار بنتی جاتی ہے۔ اب آپ جتنی تاریں اکٹھی کر کے انہیں بٹیں گے تو اتنا ہی مضبوط رستہ بنے گا۔ اسی طرح ہر اطاعت جو ہے وہ ایک تار بنتی جاتی ہے، اور یوں تعلق کا جو رستہ یا رشتے کا جو رستہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ فیصلہ دے دیا۔ الا عربی میں یہ لفظ الا اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں زیادہ تلقین اور زیادہ اس کی مقصود ہوتی ہے تصدیق، کہ یہ پکی بات ہے، خوب اچھی طرح سے سن لو، یہ قول فیصل ہے، یہ یقینی بات ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ آدمی کا قلب مطمئن ہو سکے، اس کی روح مطمئن ہو سکے، اس کے اندر سکون آ سکے۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، کیا اس پر مصیبتیں نہیں آتی؟ یا جو اطاعت کی توفیق پاتا ہے اور ہمہ وقت ذکر الہی بھی کرتا ہے، تلاوت کلام مجید سے اسے اللہ مشرف فرماتا ہے، 5 وقت پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، آنکھ منہ دھو کر باوضو ہو کر پاک ہو کر لباس پاک کر کے پاک جگہ کھڑا ہو کر اللہ کے روبرو پیش ہوتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا اس پر مصیبت نہیں آتی؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتا؟ کیا وہ شہید نہیں ہوتا؟ کیا اسے زخم نہیں لگتا؟ نہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ صحت و بیماری بھی اس پہ آتی ہے، دنیاوی معاملات میں تنگی اور فراخی بھی اس پہ آتی ہے، اور بعض اوقات رائے حق میں اسے شہید بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پریشانی اس کے نزدیک نہیں آتی، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے حبیب کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ راحت و مصیبت کا وہاں مفہوم بدل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کریم پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی خواہش و آرزو اگر ہے تو بیان کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ وہ عرض کریں گے بار الہ، پھر سے وہی عالم ہو، پھر سے وہی دنیا ہو، پھر سے وہی حق و باطل کا مارکا ہو، پھر سے ہم تیری طرف سے اور تیرے نبی کے دین کے لیے میدان میں اتریں اور اسی طرح سے پھر سے قتل کیے جائیں، اور وہ جو مزہ قتل ہو کر رائے حق میں شہید ہو کر مرنے کا یا موت کا ملا تھا، ایک دفعہ پھر نصیب ہو جائے۔ عجیب بات ہے کہ قتل کا نام ہی دردناک اور ڈراؤنا ہے، پھر جب بدن کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں تو اس میں کون سی راحت ملتی ہے؟ لیکن جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو، معیت باری نصیب ہو، تو وہ ایسا قادر ہے کہ کسی کے لیے نرم اور راحت آفرین بستر میں لذت نہیں چھوڑتا، اور دوسرے کے لیے میدان کارزار میں قتل ہونے پر بھی لذت رکھ دیتا ہے۔ وہ وہی قادر ہے جو پھلوں میں شیرینی رکھتا ہے، اور وہ قادر ہے کہ ایک درخت کا پھل کڑوا کر دیتا ہے۔ ایک سے زندگی ملتی ہے اور ایک ایسا درخت بھی مل سکتا ہے جس کے پھل سے موت واقع ہو جائے۔ ہر چیز میں اثر وہ خود پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو موت کو بھی لذیذ بنا دے، وہ چاہے تو دنیاوی مصائب میں بھی راحت پیدا کر دے، وہ چاہے تو بیماری میں بھی مزہ پیدا کر دے، وہ قادر ہے۔ اصل جو لطف ہوتا ہے زندگی کا وہ چیزوں میں نہیں ہے۔ انسان کے لیے، حیوان کے لیے تو چیزوں میں ہے۔ حیوان ایک جانور کو پٹھے کھلا دو، وہ اپنا رج کے بے فکر ہو جائے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو ذبح کر دو، اس کے ساتھ گائے ہے اس کا بچڑا ذبح کر دو، کسی کو فکر نہیں ہوگی، اس کا پیٹ بھر گیا، بس وہ مطمئن ہے، کیونکہ وہ صرف جسم ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے، اس کے ساتھ روح بھی ہے۔ یہ صرف جسمانی غذا سے سکون نہیں پا سکتا، زندہ رہ سکتا ہے، صحت مند رہ سکتا ہے، لیکن مطمئن نہیں ہوتا، اور سارے کا سارا اطمینان یاد الہی میں ہے۔ ایمان لانا
اللہ کو ماننا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ضروریات دین کو ماننا، یہ بجائے خود ذکر الہی ہے، ایک حد تک کافر سے بہتر ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کو حیات مل جاتی ہے۔ پھر ہر وہ کام جو ہم اللہ کی اطاعت میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، وہ عملاً یاد الہی و کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم اس طرح سے ہے، اس کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد وابستہ ہو جاتی ہے، وہ عملاً یاد بن جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کسی کو تلاوت نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات نصیب ہو جاتی ہیں، تو یہ ذکر لسانی ہے اور یہ زبانی یاد بن جاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو ذکر قلبی نصیب ہو جاتا ہے تو بہت بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ کی یاد کا اعلیٰ ترین درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر ہم 7 منزلہ مکان بناتے ہیں تو 7ویں منزل نیچے کی 6 منزلوں پر قائم رہتی ہے۔ اگر نیچے کی 6 گرا دی جائے 7ویں آج خود گر جاتی ہے۔ اگر کسی کو ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو اس کی بنیاد نور ایمان ہے، عقائد کی درستگی ہے، پھر اس کے بعد اتباع شریعت ہے، پھر اس پر جا کر پھر ذکر لسانی ہے، پھر اس کے بعد ذکر قلبی کا نمبر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقی کی جو نچلی منزلیں ہیں جہاں سے چل کر وہ وہاں تک پہنچا، ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر شریعت پر عمل چھوٹ جائے خدا نہ کرے تو پھر ذکر کی توفیق بھی سلب ہونے لگتی ہے اور باقی نہیں رہتی۔ پھر ایسے ہی دوستوں کے خط آتے ہیں، جی دعا فرمائیں، جی ذکر میں سستی ہو رہی ہے۔ جی ذکر دعا سے تو نہیں ملنا، تمہیں ایک عمل ہے جس کے تم خود مکلف ہو۔ کبھی یہ تو آپ نے نہیں لکھا کہ دعا فرمائیں جی میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا، پینے کو جی نہیں چاہتا۔ ہر کام کے لیے کسی کے لیے دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، جو روٹین ورک ہیں زندگی کے سارے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ بنیادیں کمزور ہو گئی، نیچے کی منازل کو گم لگ گیا، ایک وقت کی نماز ادا کر لی، ایک کی چھوٹ گئی، کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز چھوٹ گئی، بات کرنے میں سچ اور جھوٹ کی تمیز چھوٹ گئی۔ دامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت سے ہاتھ میں رہتا ہے، عدم اطاعت سے چھوٹنے لگتا ہے۔ اب اگر دامان نبوت خدا نہ کرے ہاتھ سے نکلنے لگے تو یاد الہی، ذکر الہی اور سکون قلب کس طرح اور کس بنیاد پر باقی رہے گا، اور اسے باقی رکھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ یہ کون سی دعا ہے؟ دنیا عالم اسباب ہے، اور اس میں اگر کوئی نیچے کی 5 منزلیں، 3 منزلیں، 4 منزلیں کہتا ہے یہ گرنے دو جی، 7ویں منزل کے لیے دعا کرو وہ اپنی جگہ قائم رہے، تو آپ اسے کیا عقل مند سمجھیں گے؟ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے کی 4-5 منازل ہیں انہیں بھی قائم رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر دعا بھی کریں کہ اللہ توفیق دے انہیں قائم رکھنے کی بھی اور آخری منزل کو قائم رکھنے کی۔ پھر تو دعا کی سمجھ آتی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ ہم نیچے کی منازل گرا دیں، عمل چھوڑ دیں، اتباع شریعت چھوڑ دیں، اب عجیب حالات سے دوچار ہیں ہم۔ ایک انسان کے لیے مسلمان ہونے کے بعد، ایک اسلامی ریاست میں رہنے کے بعد، اتنے نظر نہ آنے والے خوف پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ روزگار کے مواقع میسر نہیں، مہنگائی کا عفریت دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے، بجٹ کا مہینہ ابھی نہیں آیا،
اور میرا خیال ہے میں نے گنا نہیں، شاید ان پچھلے 12 مہینوں میں 12ویں دفعہ تیل کی قیمتیں چڑھی ہیں، بجٹ سے پہلے ہی اضافے قیمتوں میں سرکاری طور پر ہو گئے۔ اور تیل ایک ایسی عجیب بنیادی اہمیت کی شے ہے کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو زندگی کی ضرورت کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ تیل سے گندم اگتی ہے، اس لیے نہیں کہ تیل سے کپڑا بنتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو واقعی گندم بھی تیل ہی سے اگ رہی ہے۔ ساری مشینری جو تیل سے چلتی ہے، گندم اگانے والے ٹیوب ویل بھی تیل پر چلتے ہیں، اور تیل ہی سے باربرداری کا سارا کام بھی لیا جاتا ہے، سواری کا سارا کام بھی لیا جاتا ہے، مشینیں بھی تیل سے چلتی ہیں، موٹریں بھی تیل سے چلتی ہیں، ٹرک بھی تیل سے چلتے ہیں۔ تو اگر ٹریکٹروں کا ڈیزل مہنگا ہوگا، اگر ٹرکوں کا کرایہ مہنگا ہوگا، تو زندگی کی کون سی چیز ہے جس پر اس مہنگائی کا اثر نہیں پڑے گا؟ اب اس کے ساتھ ایک اور تماشا غیر یقینی حالات کا ہے کہ جی دونوں ممالک کی فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہیں، اور آج تو ہندوستان کا یہ بیان بھی پڑھا میں نے کہ اب کشمیر کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ سرحد پار سے جو دخل اندازی ہے یہ بند نہیں ہوتی جب تک ہم اس پر حملہ نہیں کرتے اور فوجی قوت سے ہم اسے حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہندوستان خدا نہ کرے آزاد کشمیر پر واقعی فوجی کارروائی کرتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی اور کیا بنے گا؟ یہ اتنا خوفناک تصور ہے کہ بندہ کوئی بھی جسے میں اللہ نے شعور پیدا کیا وہ اسے سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ مفلس، بیکار، بے روزگار اور بھوک اور بیماری کے مارے ہوئے لوگ، جن کے لیے دواؤں پر بھی گورنمنٹ نے بھی اتنے ٹیکس لگا دیے کہ دوائیں پہلے ہی بہت مہنگی ہیں، اب لائف سیونگ ڈرگ، زندگی بچانے کی جو دوائیں ہیں ان پر بھی مزید GST لگ گیا۔ تو یہ لوگ جو پہلے بے موت مر رہے ہیں، خدا نہ کرے ان پر جنگ بھی مسلط ہو گئی، ان کا کیا ہوگا؟ اب یہ صورتحال جو ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ کسی اژدہا کے منہ میں بیٹھا ہو، اس پر گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس پر خوف مسلط نہیں ہوگا، اس کا دل نہیں دھڑکے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بندے مومن اگر اس کا ایمان درست ہے، اگر اس کا عمل اسے اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے سجدے بھی کر لیتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اور پھر یاد الہی بھی نصیب ہے، تو اژدہا کے جبڑوں میں بیٹھے ہوئے بھی اس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ اژدہا کا جبڑا بھی چیرا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اژدہا مجھے ہی نگل لے، میں بھی اس کا جبڑا چیرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے جو رشتہ سب سے مضبوط رکھنا چاہیے تھا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، وہی رشتہ سب سے کمزور کر دیا۔ اکثریت ہم میں وہ ہے جو اللہ کریم کے نام سے چڑھتی ہے، اکثریت ہم میں وہ ہے جو دین کے نام سے خفا ہوتے ہیں، اور جو چڑھتے نہیں ہیں ان کے پاس فرصت نہیں ہے اللہ کا نام سننے کی، اللہ کے دین کو جاننے کی۔ حد یہ ہے کہ علماء جو اللہ کا نام بتانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا دین بتانے والے ہوتے ہیں، حد یہ ہے کہ ہم نے ان کا قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ کوئی ایسی قوم
دنیا کی کوئی ایسی قوم جو اپنے اساتذہ کو، اپنے بتانے والوں کو، اپنے سمجھانے والوں کو قتل کرنے پہ آ جائے، اس کے پاس سکون و اطمینان کی کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ ہم ذلت کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ مساجد جو اللہ کا گھر تھی، ان میں بھی اب اللہ کی مسجد کو خالی رہ گئی ہے۔ مساجد بھی لوگوں کی، فرقوں کی، جماعتوں کی، اشخاص کی بن گئی ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور دوسرا فرقہ، یہ دوسرا کوئی بندہ یا جو اس سے متفق نہیں ہے اس مسجد میں نہیں گھس سکتا۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر بندوق بردار پہرے دار نہ ہو تو مسجد میں عبادت کرنا بھی ناممکن اور محال ہو گیا ہے، اور اگر کوئی پہرے دار نہ ہو تو نمازی ہی قتل ہو جائیں گے، بموں سے مسجد اڑا دی جائے گی۔ یعنی آپ وحشت اور ذلت کی اس پستی کو دیکھیے اور پھر یہ سوچئے کہ اگر ہم اتنے ہی گر گئے ہیں تو کیا ہمارے دلوں میں کچھ سکون نام کی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھیں، جب تک زندگی کی رمق باقی ہوتی ہے تب تک امراض کا علاج ہوتا رہتا ہے، اور علاج باقی ہوتا ہے، اور اللہ قادر ہے، وہ شفا دے سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایک رشتہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ ابھی نوبت وہاں نہیں پہنچی کہ ہم توحید باری کا یا رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں۔ ابھی ہمارے پاس علاج کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہم معالجین کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ایک عالم کو ایک لمحے میں قتل تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید ایسا کوئی عالم صدیوں میں پیدا نہ ہو۔ انقلاب فرانس میں انقلابیوں نے گلوٹین لگا دی۔ گلوٹین وہ آلہ ہوتا ہے جس میں اوپر بہت بڑا سا ٹوکا ہوتا ہے، وہ آدمی کو اس کے نیچے لٹا کر اسے باندھ چھان دیتے ہیں، اور اوپر سے ہینڈل دبا، وہ بڑا من ڈیڑھ وزنی ٹوکا ہوتا ہے، وہ گرتا ہے اور گردن کاٹ دیتا ہے اور سر اچھل کر دور جا پڑتا۔ ایک معروف سائنسدان تھا، اسے بھی انہوں نے اس گلوٹین کی نظر کر دیا۔ جب اس کا سر اچھل کر گرا تو ایک شخص نے کہا کہ ایسے سر کاٹے تو جا سکتے ہیں لیکن ایسے دماغ پیدا نہیں کیے جا۔ ایک عالم کو آنے واحد میں موت کی نیند تو سلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک عام بچے کو عالم بنانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائے اور وہ عالم بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں صرف علماء کی فہرست بنائیں تو کہاں جا پہنچے گی؟ اب حکیم سعید جیسے آدمی کو، جو پورے پاکستان کے لیے ایک امیدگاہ تھا بدن کے امراض کے لیے، اور ہر غریب و امیر جس سے مستفید ہوتا تھا، ایک طبیب کو گولی مارنے کی کیا تو نہ وہ سیاستدان ہے، نہ کسی کا دشمن ہے، نہ کسی سے اختلاف ہے، وہ اپنے شعبے میں لگا ہوا۔ اسی طرح بے شمار علماء، اب آخری ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جن کا کام صرف اللہ اور رسول کی بات کرنا ہو اور اختلافی باتوں میں نہ پڑتے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم بھی تھے۔ میرے ساتھ ان کی 10-12 سال رفاقت رہی ہے، وہ جماعت کے ممبر تھے، میرے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ ان 10-12 برسوں میں
میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے اختلاف کیا ہو، بلکہ ہمیشہ اصولی بات کرتے تھے اور ایسی بات کرنا چاہتے تھے جو حق ہو اور جو کسی کو پریشان نہ کرے بلکہ سب کے لیے ہدایت کی وہ سبب بن جائے۔ ٹیلی ویژن پہ ان کے بے شمار پروگرام آئے، اخباروں میں ان کے بے شمار پروگرام آئے، انٹرویو ان کے بے شمار آئے، لیکن میں نے انہیں کبھی کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کرتے نہیں دیکھا۔ ہاں، دین کی بات ضرور کرتے تھے اور اس میں جہاد کی حد تک، جذبات کی حد تک، جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کے مطابق ان حدود کے اندر کسی کی ذات سے مخالفت نہیں۔ لیکن اگر آپ روشنی کی بات کریں گے تو ظلمت کی، اندھیرے کی مخالفت اب خود ہوتی رہے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ایسے لوگوں کو گولی کا نشانہ اس لیے بنا دینا کہ آپ کو حکومت سے اختلاف ہے یا آپ کو سیاسی حالات سے اختلاف ہے، تو اس کی کوئی ایک تو اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ اس آدمی پر جو گزری، جو ظلم ہوا، اللہ اسے اس کا اجر دے گا اور اس نے اللہ سے اپنا اجر لے لیا ہوگا، اس کی قسمت میں مظلومانہ شہادت لکھی ہوگی، اس کے لیے تو بہتری ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس قوم کا عالم یہ ہے کہ وہ جسمانی طبیبوں کو بھی گولی مارتی ہے اور روحانی طبیبوں کو بھی گولی مارتی ہے، اب اس کے پاس سکون نام کی چیز کہاں سے آئے گی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس سوچ میں لگا ہوا ہے کہ بے نظیر کیسے واپس آئے گی، نواز شریف کیسے واپس آ سکتے ہیں، اگر نہیں آئیں گے تو میاں اگر وزیر اعظم بنیں گے یا اعجاز الحق وزیر اعظم بنے گا، اور یہ نہیں بنے گے تو چودھری شجاعت کا کیا ہوگا، اور پرویز مشرف صاحب کی صدارت کوئی مانے گا یا آنے والی اسمبلی نہیں مانے گی، یا اسمبلی کے الیکشن منصفانہ ہوں گے یا غیر منصفانہ ہوں گے۔ یہ سارا کچھ تو سارا دن یہ بحث ہر ہوٹل پہ، ہر کھوکھے پہ، ہر چھابری والا بھی کر رہا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچنے کے لیے بھی کوئی لمحہ نکالا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، اور اگر ہمارا یہی عالم رہا تو پرویز مشرف کی حکومت ہو یا نواز شریف کی ہو یا بے نظیر کی ہو یا اعجاز الحق آ جائے یا میاں اگر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہمارے زخم پر کیا وہ پٹی باندھ سکے گا؟ تو پھر کیا فرق پڑے گا کون آ گیا اور کون نہیں آیا؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے نام لے لے کر ہم بحث کرتے ہیں وہ خود پریشان حال ہیں، ان کے اپنے قلوب میں سکون نہیں ہے۔ تو از راہ کرم اپنے آپ پر رحم کیجیے، اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کیجیے، اپنی اولاد اور اپنے متعلقین پر رحم کیجیے، اور کمال بھیڑیا بننے میں نہیں ہے، کمال انسان بننے میں ہے۔ کسی کو پریشان کرنے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ آپ اس کے دروازے پہ کانٹے بکھیر دیں، آپ اس کے راستے میں پتھر پھینک دیں، آپ جاتے اسے گالی دے دیں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کسی دل کے لیے کوئی ایک لمحہ سکون کا، کوئی ایک لمحہ اطمینان کا، کسی فرد کے لیے کوئی ایک لفظ تسلی کا، کسی اللہ کے بندے کے لیے کوئی ایک لفظ پیار کا تلاش کیجئے۔ لیکن آدمی وہ چیز دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہو۔ اگر کسی مفلس کی جیب میں ایک پائی بھی نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اگر ہم پیار اور محبت میں، انس اور انسانیت میں، دین اور دینداری میں، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول میں خدا نخواستہ ہم خود مفلس ہو گئے تو دوسرے کو کیا دیں گے؟ ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، سانس کی آمد و شد باقی ہے، اور اللہ کی رحمت اس سے وسیع ہے کہ ہمارے گناہ اس کو عاجز کر سکے۔ ہم جتنے گناہ بھی کر چکے ہیں ان سب کا علاج توبہ ہے، اللہ ہمیں پھر سے توبہ کی توفیق دے، پھر ہم اس کے پاس واپس آئیں۔ یہی ایک دروازہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا، اللہ کی یاد کا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ اپنے آپ کو پکڑ کر لائیے، کھینچ کر لائیے، زبردستی لائیے، لیکن اس دروازے پر لائیے تو آپ دوسروں کے لیے بھی مفید بن سکیں۔ اقوام
افراد سے بنتی ہیں۔ ہم ملکی حالات کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس ملک کا کیا بنے گا جس کے افراد نہیں سدھرتے؟ ملک کیسے سدھرے گا؟ اگر ہم اپنے آپ کو، اگر 14 کروڑ آبادی ہے تو 14 کروڑواں حصہ پاکستان کا میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا، اگر پاکستان کے 14 کروڑ حصے بنائے جائیں تو ان میں سے ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، یہ جو چھوٹا سا پاکستان ہمارے حصے میں آتا ہے، اس پر تو اسلام نافذ کر دیجئے، اسے تو دوسروں کے لیے مفید بنا دیجئے، اس پر تو محبت کی برسات کیجئے، اس پر تو عشق کے رسول کی ہوا چلائیے، اس پر تو کوئی گل ایسا گلشن، ایسا کوئی پھول کھلائیے جو دوسروں کے لیے بھی شفا بخش ہو۔ اور اگر ہم سے یہ 6 فٹ کا باڈی سٹریچر یا اپنا وجود یا یہ ڈھانچہ یا یہ ایک مٹھی خاک کی، اس کی ہم اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس بلتے پہ کہیں کہ ہم ملک کی اصلاح کر دیں گے؟ ملک تو بہت وسیع ہے، 14 کروڑ تو بہت بڑا عدد ہے۔ اگر 14 کروڑواں حصہ جو ہمارے بس میں ہے، اگر ہم اس کو سدھار نہیں سکتے تو 14 کروڑ نفوس کو سدھارنا تو پھر ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں کو رسم بننے سے بچائیے، عادت بننے سے بچائیے، اور اللہ کی یاد کو اختیار کیجئے۔ ایک آیت روز پڑھ لیجئے، لیکن قرآن حکیم کو روز پڑھیے تو صحیح، ایک آیت پڑھ لیجئے۔ میں نے اسکول کی اسمبلی میں شروع کرائی تھی کہ اگر بڑی آیت ہو تو ایک، اس سے چھوٹی ہو تو 2، اور بہت چھوٹی آیات ہو تو 3 جمع کر لیں، بچوں کو روزانہ پڑھائی جائے۔ تو اب میرا خیال ہے وہ ایک آیت پڑھتی، اس دفعہ تیسرے ختم پر جا رہے ہیں، یعنی 2 دفعہ قرآن کریم ختم کر کے تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ روزانہ ایک آیت پڑھتے ہیں۔ تو گزشتہ 8-7 برسوں میں 2 دفعہ انہوں نے 30 پارے ختم کر لیے، اب تیسرے میں چل رہے ہیں، تیسری دفعہ ختم پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم روزانہ ایک آیہ مبارک پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور یہ سوچنے کا تکلف کر لیں کہ اللہ کریم نے کیا حکم دیا اور میں کیا کرنے چلا، این ممکن ہے اس کی رحمت ہمارا ساتھ دے اور ہمارا وہ دن خیریت سے گزر جائے، ہمارے گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے اور نیکی کی توفیق زیادہ ہو جائے۔ ایک نشانی یاد رکھے، اللہ جنہیں دین عطا کرتا ہے انہیں اپنی محبت عطا کرتا ہے، اپنے نبی کی محبت عطا کرتا ہے، اور جنہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے انہیں اللہ کے بندوں پہ بھی شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ وہ مخلوق خدا کا بھلا سوچتے ہیں، تباہی نہیں سوچتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔